لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. سورہ ملک کی آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے. درس شروع ہونے سے پہلے ایک اعلان سن لیں چونکہ میں پھر بھول نہ جاؤں. اگلے اتوار کو سنڈے کو بیان پہلے کنفرم کر لیں کہ ہوگا بھی کہ نہیں, پھر آئیں. ممکن ہے میرا فیصل آباد میں بیان ہو اگلے اتوار کو, یہ جو اب اتوار آئے گا, لیکن 100% یقینی نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دور سے آتے ہیں, پھر جب پتہ چلتا ہے کہ بیان نہیں ہے تو کافی مشکل میں آ جاتے ہیں. تو پہلے ایڈمن سے کنفرم کریں کہ ہے یا نہیں ہے. اور فیس بک پر جو پیج ہے ہمارا آفیشیل پیج ہے اس پر پوسٹ چلا دی جائے گی, تو اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں. اگر فیس بک کا استعمال نہیں کرتے تو کسی ایسے سے پوچھ لیں جو استعمال کرتا ہے, صحیح ہے, ورنہ کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور ہماری دوسری کوئی برانچ نہیں ہے, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. دوسری بات یہ کہ بیان مجھے یاد دلائیں, آخر میں کچھ ایک دو میرے خلاف کچھ کلپ چل رہے ہیں نیٹ پر, ان کی میں کچھ وضاحت کروں گا, وہ آخر میں آپ کے ذمہ یاد دلائیں تاکہ بیان ہمارا ایک مکمل ہو جائے, پھر میں اس پر آؤں گا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی, بتایا کہ کوئی رب ہے, کوئی اس کائنات کو بنانے والا, کوئی چلانے والا ہے. اس کائنات میں بار بار غور کرو, تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اس پر ایک بات ہے, کسی صاحب نے اشکال کیا, فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کمنٹس آتے ہیں نا ہر طرح کے, تو ان کمنٹ سے ہی مجھے بہت سی لوگوں کے جو اندر کی دل کی بات ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. پہلے لوگ علماء کے سامنے اشکال کرتے ہوئے ڈرتے تھے, کیونکہ ایک سامنے روب بھی ہوتا ہے انسان کا اور انسان ڈرتا بھی ہے. یوٹیوب پہ کھلے عام تبصرہ ہوتا ہے, کوئی آپ کے گھر تک نہیں آئے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا, اس سے بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں. تو جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ ایک اشکال یہ بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے, مانتے ہیں, ہم منکر نہیں ہیں, ان دلائل کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا, بلکہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے, لیکن وہ اللہ نہیں ہے, وہ اربوں کا معاذ اللہ بنایا ہوا خدا نہیں ہے. وہ کوئی طاقت ہے جو بڑے ٹھیک طریقے سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے, کیونکہ یہ خود بخود نہیں چل سکتا. کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں, اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم بنانے والے کا انکار کر دیں. دو اینٹیں آپس میں خود بخود نہیں لگ سکتی, تو یہ پورا سسٹم خود بخود کیسے چل سکتا ہے. لیکن وہ عربوں کا بنایا ہوا معاذ اللہ خدا, کیونکہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس اللہ کی ہمیں پہچان کس نے کرائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے, عربی تھے,
تو ہم اربوں کا جو سلیکٹڈ گاڈ ہے، جو اربوں نے جو اس کو پیش کیا، ہم اس کو نہیں مانیں گے؟ یعنی ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، مگر یہ والا نہیں جس کی مسلمان عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک، پھر ان سے پوچھو وہ کون ہے، کہنے بس ایک طاقت ہے جس نے انسانوں کو بنایا اور یہ نظام کو چلایا. وہ کہتے ہیں اگر یہ وہ اللہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہمیں بتایا، تو یہ اللہ پھر مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس نے یہ بھی کہا کہ جب کرین گری ہے حاجیوں کے اوپر، تو اس اللہ نے اپنے مہمانوں کو بچایا کیوں نہیں؟ ہے بھائی، بیت اللہ کی بھی ریپیئرنگ ہوتی ہے نا کہ نہیں ہوتی؟ اور یہ جو اللہ کا گھر ہے، تو یہ اللہ جو ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا، وہ اس گھر کو بچاتا کیوں نہیں ہے؟ سیلاب میں بعض دفعہ وہ یہ جو ہے نا آپ کا مقام ابراہیم، یہ کئی دفعہ سیلاب میں بہہ گیا ہے، اس کو پکڑ کے لا کے اپنی جگہ فٹ کرتے ہیں. کئی بار بیت اللہ پانی میں ڈوبا ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے. تو یہ اللہ اپنے گھر کو بچاتا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ اللہ حاجیوں پر جو کرین گری ہے، تو اس نے اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو بچایا کیوں نہیں؟ اس طرح کے اور بھی کچھ اشکالات. تو میں نے ایک بات آپ کے سامنے، اس سوال سمجھ میں آیا ہے؟ آواز سب کو آ رہی ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ نے اپنے گھر کو بچایا کیوں نہیں، تو بھائی یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ دار الامتحان ہے. اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا اسباب سے ہٹ کر چلے گی، ایسا اللہ نے کہا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک حبشی کالے شخص کے ذریعے جو چھوٹے قد کا ہوگا اور باریک پنڈلیوں والا ہوگا، وہ بیت اللہ کو ڈھا دے گا. جب بیت اللہ گر جائے گا تو حج بھی ختم. تو اللہ تعالیٰ یہ کام ہونے دیں گے. کیوں؟ دنیا میں برائی پھیلے گی. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہوئی ہے. اگر اللہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتا اس لیے کہ وہ کر نہیں سکتا، پھر یہ اشکال ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدا کا تصور پیش کیا، وہ خدا تو معاذ اللہ کیا ہے؟ عاجز ہے. لیکن اگر وہ کسی حکمت کے پیش نظر ہونے دے رہا ہے، اب دیکھو حاجیوں کا ہی مسئلہ ہے کہ اگر حاجیوں پر کرین گر کے حاجی ہلاک نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی حج کرنے جائے گا وہ اپنے بچاؤ کے اسباب اور تدبیریں اختیار کرنا چھوڑ دے، کیونکہ جو بھی وہاں جائے گا وہ مرے گا نہیں. تو اس سارے غیر مسلمان ہو کے حج کرنے نہ چلے جاتے کہ یار جب بھی وہاں جاؤ تو وہاں تو موت کیا ہے. یہ تو اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے، اس کی جو حکمتیں ہیں، وہ ساری حکمتیں کیا ہو جاتی؟ معطل ہو جاتی بالکل. سب وہاں جاتے اور اتنے دن تک گارنٹی ہوتی کہ یہ مرے گا نہیں، کیونکہ یہ کس کے گھر میں آیا ہوا ہے؟ اللہ کے گھر میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ کرین گرنے سے ماں نہ مرتا، ویسے بیمار ہو کے مر جاتا. تو بیمار ہو کے مرنے کا مطلب بھی ہے کہ باہر جراثیم نے حملہ کر دیا. جو اللہ کرین کو گرنے سے بچا سکتا ہے، وہ جراثیموں کو حملہ کرنے سے نہیں بچا سکتا ہے. تو پھر غیر مسلم یہ اشکال کرتے، یہ اللہ اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو جراثیم سے بچا نہیں سکتا کیا؟ تو اللہ نے کہا ہے میں بچا سکتا ہوں مگر بچاؤں گا نہیں. تبھی بیت اللہ میں جب جاتے ہیں رش ہوتا ہے تو وہاں زیادہ ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی بھی اپنے ساتھ کوئی بھی بیماری لا سکتا ہے. بھائی میری آواز گونج تو نہیں رہی ہے؟ تو دنیا دار الاسباب ہے، یہاں کام چلے گا کس سے؟ اسباب سے. یہاں بیت اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کا گھر. حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اللہ کے بندوں نے، مسلمانوں نے حفاظت کرنی ہے اس کی. اور جب اللہ چاہتا ہے اسباب سے ہٹ کر حفاظت کر کے دکھاتا بھی ہے، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ میں کر سکتا ہوں جو چاہوں، باقی کب میں کروں گا کب نہیں کروں گا یہ میری مرضی ہے، اس میں تمہارا مشورہ نہیں چلے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو بچایا
اور ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. یہ بھی تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ میں چاہوں تو بچا سکتا ہوں, اب میری مرضی بچاؤں یا نہیں بچاؤں. ابرہا کا جو لشکر تھا اس پر کسی کو اشکال ہوگا کہ وہ بھی تو مسلمانوں کا دعویٰ ہے نا. بھائی مسلمان یہ کہتے ہیں, مجھے اپنی آواز میرے کان میں سمجھ میں نہیں آ رہی, گونج رہی ہے, آپ کو بھی گونج رہی ہے, تو میری کچھ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تیز ہے؟ اچھا بہرحال گونج رہی ہے آواز. خیر اب اس کو چھیڑے نہیں ورنہ بالکل ہی کہیں غائب نہ ہو جائے. تو ایک اشکال ہوگا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بچایا تیل کے ذریعے, چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں لے کے آئے اور ہاتھی کے اوپر وہ کنکریاں پھینکی ہیں, وہ ہاتھی کیا بن جاتے تھے؟ بھس ہو جاتے تھے. تو یہ بھی تو مسلمان کہتے ہیں, ممکن ہے یہ مسلمانوں نے خود واقعہ گڑھ لیا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ابے بھائی آپ لوگ کی غیر مسلم کی سمجھ میں کیا آئے گا ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں نا دیکھو اللہ اپنے گھر کو بچایا نا اللہ نے. اگر یہ اللہ کا گھر نہ ہوتا, جس کو وہ کہہ رہے ہیں اربوں کا خدا, اربوں کا, یہ گھر اللہ کا اگر نہ ہوتا تو اللہ اسے بچاتا؟ وہ کہتے ہیں جو ایسے ہزاروں ہیں لشکر آئے ہیں توڑ موڑ کے چلے گئے, لیکن اللہ نے ابابیل کے ذریعے اپنے گھر کو بچایا. یہ سچا واقعہ ہے. اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا عرب سارے اس واقعے کا انکار کر دیتے. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, دیوانہ کہتے تھے, اور معلوم نہیں کیا کیا الزام لگائے, جب سورہ فیل نازل ہوئی ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا تیرے رب نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنایا. جبکہ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, کنکریاں تھیں جو وہ پرندے پھینکتے تھے, فجعلہم کعصف مأکول, ان کنکریوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا ابرہا کو اور اس کے لشکر کو. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو یہ سورت سنائی, تو اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو عرب کہتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ یہ نبی سے پہلے واقعہ ہوا ہے. تو نبی اپنے سے پہلے واقعے کو کیسے بیان کریں گے, اور وہ بھی معاذ اللہ جھوٹ؟ اس سے تو لوگ آپ کی تکذیب کریں گے. ایک دفعہ بھی کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا. خود اس واقعہ کا سنانا اس کی علامت ہے کہ یہ سچا واقعہ ہے, کیونکہ کبھی ایسا واقعہ نہیں سنایا جاتا جس میں آپ کو یہ ڈر ہو کہ پوری قوم میرے پہلے ہی مخالف ہے اور زیادہ مخالف ہو جائے گی. تو اللہ جب چاہتا ہے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو حفاظت. رہا یہ مسئلہ کہ وہاں سیلاب آتا ہے اور مقام ابراہیم بہہ کے چلا جاتا ہے, تو چلا جائے, دوبارہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اس کو, اس میں کیا ہے؟ گارے اور مٹی اور اینٹوں کا بنا ہوا گھر ہے. ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ اللہ میاں بھی کیسے اپنے گھر کو اس نے سادہ سا بنایا ہے, بارش ہوتی ہے تو پانی میں ڈوب جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بارش تیز آتی ہے تو مقام ابراہیم بہہ کے چلا جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کیسا نظام ہے, کیسا سادہ رکھا ہے. اگر بلکہ سرسری غور کرو نا, اسی میں حکمت ہے. اگر اس کے خلاف ہوتا, بیت اللہ ایسا بنا ہوتا کہ نہ بارش میں ڈوب رہا ہے نہ مقام ابراہیم دائیں بائیں جا رہا ہے, پھر غیر مسلم کہہ سکتے تھے کہ اصل میں اس جگہ میں کچھ ایسی مقناطیسی لہریں ہیں یا کوئی ایسا ٹیکنیکل نظام ہے یہاں پہ جو ابھی تک سائنس اس پر مطلع نہیں ہوئی ہے, لیکن چونکہ شروع سے ایسا کوئی یہاں کچھ ایسی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ کیا ہے, معبود ہے, اور لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی, تو پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ ہوتی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کوئی بھی جگہ ایسی دنیا میں ہو نا جہاں کچھ عجوبے ہوں, تو ان عجوبوں کی وجہ سے لوگ اس کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بارے میں یہ کہنا اور شیطان کو یہ شر پھیلانا آسان ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کچھ ایسی ماورائی طاقتیں تھیں جن سے لوگ متاثر ہو کر
اس کی عبادت کرنا لوگوں نے شروع کر دی. اب یہ الزام کوئی مسلمانوں پہ نہیں لگا سکتا کہ یہ بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں اس لیے کہ یہاں کوئی خاص واقعہ ہوا ہے. بھائی وہ تو بالکل, یہ اسی طرح یاد رکھو کہ جتنے بھی اللہ, پہلے بیت المقدس تھا, اب کیا ہے بیت اللہ. یہ دونوں بیت المقدس کی جو اڑوس پڑوس کی زمین ہے نا, وہ بھی سرسبز و شاداب نہیں ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اور بیت اللہ بھی کہاں ہے؟ چاروں طرف بڑے بڑے ریگستان, آبادی کا تصور نہیں ہے وہاں پہ, اگر یہ سب کچھ دریافت نہ ہوتا جو اب ہوا ہے. سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے لوگ زیادہ بیویاں رکھتے ہیں اور 15 18 بچے ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی سعودی عرب کی آبادی زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ رہتا نہیں ہے وہاں پہ کوئی, عرب سارے نکل جاتے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. وہ تو تیل نکل آیا تو انڈسٹریاں لگ گئی تو لوگ ملازمت کے لیے جا رہے ہیں, ورنہ صدیوں سے وہ ملک کیا تھے؟ غیر آباد. آپ ہوائی جہاز میں جب جاتے ہیں دن میں تو آپ دیکھا کریں کتنے بڑے بڑے صحرا ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کسی جگہ کو عبادت خانہ بنانا تھا اللہ کے حکم کے بغیر, تو وہ کبھی بھی ایسی جگہ کا سلیکشن, ارے یار بول لو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ نہیں, شکر ہے آواز آئی. کوئی بیٹھ کے گڑے گا نا, جیسے اس مقام کو میں نے بنانا ہے, کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ آئیں تاکہ ہماری معاشرے میں کیا ہو, عزت ہو کہ ہم اس جگہ کے رکھوالے ہیں. تو وہ ایسی جگہ کا سلیکشن, وہ ایسا پوائنٹ متعین کرے گا جہاں لوگوں کے لیے آنا آسان ہو, خوبصورت زمین ہو, بڑے بڑے باغات ہوں, آبشاریں بہتی ہوں, چشمے بہتے ہوں, اور کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی وہاں جگہ ہو. اور خاص طور پر اگر وہاں کوئی جن چڑیل بھوت بھی ہو, جو کچھ جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا, مقناطیسی پہاڑ ہوتے ہیں, وہ آپ کو اپنی طرف, جو بھی لوہے کی چیز ہے اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے زمانے میں لوگوں میں اتنی عقل نہیں تھی, کوئی بھی ایسا پہاڑ ہوتا, کوئی اس کی طرف کھینچ کے چلا جاتا تو لوگ کیا کہتے ہیں, یہاں پر کیا ہے, کوئی دیوتا چھپا ہوا ہے, یہ کہہ سکتے تھے نا لوگ. تو ایسی جگہ کو بنا لیتے عبادت گاہ, زیادہ دنیا جاتی وہاں پہ. لیکن مسلمانوں کا جو بیت اللہ ہے وہ کہاں بنا؟ ایسی زمین پہ. یہ تو پھر بیت اللہ کی وجہ سے تو آباد ہو بھی گئی, ورنہ ابراہیم علیہ السلام جب اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں تو عقل کہتی ہے خدا کی قسم یہ کسی انسان کی سلیکشن نہیں ہو سکتی. یہاں کچھ بھی نہیں ہے, پانی تک نہیں ہے. ایک چشمہ زمزم کا وہ کیا آباد کرے گا بھائی دنیا کو؟ ایک چشمہ ہے وہ بھی. وہاں پر بیت اللہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, اور وہ بھی سونے چاندی کی نہیں بلکہ سادہ پتھروں کی. اس میں بھی اٹریکشن کی کوئی چیز, یہ تو سونے کا دروازہ سعودی حکومت نے لگایا ہے, اس سے پہلے سونے کا دروازہ بھی نہیں تھا, سادہ بالکل چاروں طرف سے مٹی گارے کی. اگر انسان بناتا, وہ قوم سے چندہ کرتا, جیسے میں نے برما میں بدھسٹ کا عبادت خانہ دیکھا ہے. بدھسٹ کا جو بڑا مرکز ہے نا وہ برما ہے, اور چائنا میں بھی بہت ہیں بدھسٹ, چائنا زیادہ سپورٹ کرتا ہے. تو وہ عبادت خانہ وہ کس نے بنایا؟ انسانوں نے. اتنا سونا استعمال ہوا ہے اس کے اندر, انسانی عقل حیران ہوتی ہے. سونے کے بت بنائے ہوئے ہیں, سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. جو وہ کلاکاریاں اپنی دکھا سکتے تھے انہوں نے دکھائی ہیں, لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے. اتنا کچھ کیا ہے, کیونکہ عبادت خانہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ انسان کا. اس کو پتا ہے بھائی لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کیا کرو, کچھ کرو یہاں پہ, کوئی اٹریکشن کا سامان پہ, ورنہ یہاں کون آئے گا. اب وہ ایسا بنا دیا کہ مولوی صاحب کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ چکر لگائے اندر جا کے, ہے بھائی میرا بھی دل چاہ رہا تھا یار گھس کے وہاں, ادھر سے نکل کے وہ دروازہ اتنے بڑا, یہاں سے گھسو تو نکلتے نکلتے ٹائم لگے گا. لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا, بولا نہیں جاؤ بھائی, یہاں پہ جاؤ گے تو وہ خام میں کوئی کیس ویس نہ بن جائے کہ پتہ نہیں کوئی بم رکھنے تو نہیں آئے ہوئے. تو ہر جگہ یہی چکر ہے, پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں. تو ویسے بھی ایک بتوں کو دیکھ کے وحشت ہو رہی تھی. مسجد میں کیسا سکون ہوتا ہے, اور آپ جاؤ ان کے عبادت خانوں میں ایک عجیب وحشت, کوئی بت لیٹا ہوا ہے, کوئی مطالعہ کر رہا ہے,
کوئی اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہا ہے بھائی, کسی کی سیٹنگ چل رہی ہے ساتھ والی سے, وہ بھی ہے نا ٹھیک ہے, تو کپڑوں کے بغیر کچھ کپڑوں کے ساتھ ایک عجیب وحشت. تو جبکہ بیت اللہ میں جاؤ کوئی تصویر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی, کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں, کوئی. ابھی تو مسجد حرام اب تعمیر ہوئی ہے, وہ بھی اس لیے کہ ضرورت ہے, لوگ لاکھوں 40 لاکھ لوگ آ رہے ہیں بھائی, تو کچھ اتنی تعمیر کرو کہ لوگ سما جائیں, ورنہ صدیوں سے مسجد حرام بھی سیدھی سادی بالکل, کوئی تصویریں نہیں, کوئی صوفے نہیں, کوئی ایئر کنڈیشن روم نہیں تھے اس میں, تو کھڑے ہو جاؤ صف میں چاروں طرف, ایک چھوٹا سا 4 دیواری کا کیا ہے, ایک گھر ہے جس کے اوپر ایک چھت ہے اور ایک پرنالا ہے, ٹھیک ہے نا, پانی گرے گا اور وہ پرنالے سے پانی باہر نکلے گا, لہذا اس میں ریپیئرنگ بھی ہوگی, اس کا جو غلاف ہے وہ میلا کچیلا ہوگا, لہذا اس کو تبدیل بھی کیا جائے گا, بالکل ایک کچھ بھی نہیں ہے اس میں, اٹریکشن کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور جگہ ایسی بنا دی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ تاکہ کوئی عقل مند جب سوچے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کی سلیکشن ہے, یہ واقعی اللہ کا گھر ہے. اگر اس میں کوئی ماورائی چیزیں ہو رہی ہوتی, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے سنا ہے بیت اللہ کے اوپر سے کوئی چڑیا بھی نہیں گزر سکتی. کچھ گزر سکتا ہے بیت اللہ کے اوپر سے, ہیلی کاپٹر بھی گزر سکتا ہے, چڑیا بھی گزر سکتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہے نا, کوئی چڑیا نہیں گزر پا رہا, اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ بیت اللہ کے اوپر سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی ہوتی, تو خود اسی چیز کو غیر مسلم کہتے کچھ ایسی ریز ہے یہاں پہ جو آپ کو گزرنے سے روک دیتی ہیں. تو زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوا ہوگا, ان ریز سے لوگ متاثر ہو کر اس جگہ کو کیا بنا لیا ہوگا, عبادت خانہ, کہ یار کچھ ہے یہاں پہ, کچھ ہے. جیسے مزاروں کو لوگ کیوں پوجتے ہیں, اس لیے کہ مزار پہ جاؤ نا تو کوئی یوں کر کے گھوم رہا ہے, حقیقت ہے کوئی یوں الٹا گھوم رہا ہے. آپ نے دیکھا مزار پہ کچھ لوگ جاتے ہیں تو عجیب سے ہو جاتے ہیں, یوں 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 گھومے جا رہے ہیں, کہتے ہیں یار یہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے. حقیقت ہے, ایک پیر صاحب ہیں وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو کرنٹ لگتا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہوگی, جیسے ہی ہاتھ لگے بندہ گھوم رہا ہے, تو اب لوگ کہتے ہیں یہ پیر کیا ہے, پہنچے ہوئے. اب ان چیزوں کی وجہ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں, پہنچے ہوئے. تو بیت اللہ کو ہاتھ لگانے سے کسی کو کرنٹ نہیں لگتا, صحیح ہے نا, کچھ ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت کے نظارے کسی کو کروا دیتے ہیں, وہ ایک اللہ کی, جیسے اللہ نے ابابیل کے ذریعے ہلاک کر کے بتا دیا کہ میرا گھر ہے یہ, لیکن یہ اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کریں. تبھی حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں جب ہر طرف شر اور فساد پھیل جائے گا تو بالآخر بیت اللہ کو بھی گرا دیا جائے گا اور حج بھی معطل ہو جائے گا, کیونکہ حج بیت اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کا گھر ہے تو اس کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں, جب گھر نہیں رہے گا تو زیارت بھی ختم, اور پھر اللہ اس کائنات کو تباہ و برباد کر دیں گے. جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا ختم کر دیں گے انسانوں کو. جب تک اللہ کا نام اس زمین پر لیا جائے گا اللہ اس کائنات کو باقی رکھیں گے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص بھی جب تک اللہ اللہ کہتا رہے گا اللہ اس ایک کی وجہ سے اس پورے نظام کو چلاتے رہیں گے. تو یہ اسلام کی خوبی ہے, اسلام کے پرفیکٹ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلمان ان شعبدے بازیوں سے متاثر نہیں ہوتے. ہم جو اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر مانتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس جگہ کو آباد کیا, اور ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے کہ اللہ اس بیابان زمین میں تو کوئی بھی نہیں آئے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ نے کیا کہا, اذن فی الناس, اے ابراہیم تو لوگوں میں ندا لگا دے, لوگوں میں اعلان کر دے کہ یہ کس کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں حج کے لیے آؤ. کوئی موبائل فون نہیں تھا اس وقت, کتنا لمبا راستہ ہے, جب بھی حج کرنے جائیں نا وہاں گرمی سوچا کریں کہ یہ پیدل یا اونٹوں پہ یہ راستہ کیسے طے کیا گیا ہوگا. اتنے لمبے لمبے صحرائیں, اتنے لمبے لمبے صحرا. یہ فلسطین سے کبھی نقشے میں دیکھیں, گوگل میپ میں دیکھیں, فلسطین سے چل کے ان صحراؤں کو کراس کیسے کیا ہے. بھائی سمندر میں سفر کرنا خدا کی قسم آسان ہے, صحرا میں سفر کرنا بڑا مشکل ہے تو سمندر کا سفر بھی مشکل, لیکن صحرا میں اس سے زیادہ مشکل ہے. اتنے لمبے لمبے صحرا, ایسے لو اور گرمی کے تھپیڑے, کہاں جا کے پہاڑوں کے بیچ میں جا کے اس جگہ کا سلیکشن کیا کہ ادھر اللہ کا گھر بناؤ. تو یہاں کون آئے گا, اے اللہ
اس جگہ کو کون, یہاں تو لوگ رہتے ہی نہیں ہیں, یہاں تو میرا بیٹا اور میری زوجہ, یہاں کون آئے گا؟ تو اللہ نے کیا کہا, اذن فی الناس. کوئی مواصلاتی نظام نہیں ہے, کوئی الیکٹرانک سسٹم نہیں ہے, کوئی سوشل میڈیا, کوئی فیس بک, کوئی واٹس ایپ نہیں کہ آپ کا کوئی گروپ ہو وہاں تک بات پہنچے. فرمایا آپ اعلان کر دو, چونکہ یہ میرا گھر ہے لہذا آپ کا اعلان لوگوں تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک ایک انسان کے, ایک ایک جو بھی ایمان لانے والا ہے اس کے کان تک میں پہنچاؤں گا. تو کیا غیر مسلم اس حقیقت کو نہیں دیکھتے؟ اگر وہ اللہ جس کو ہم رب کہتے ہیں وہ گاڈ نہ ہوتا تو کیا وہ اپنے گھر کی ایسے حفاظت کرتا اور اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچا دیتا؟ یہ پہنچانا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ایسا بنا دے اس جگہ کو کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آئیں. یتخطف الناس من حولہم, لوگ اچکے ہیں, اچک کے آئیں یہاں پر. تہوی الیہ افئدتہم, کہ تہوی عربی میں کہتے ہیں کہ پہاڑ سے جب کوئی پتھر لڑکتا ہے نا زمین کی طرف, کتنی سپیڈ سے آ رہا ہوتا ہے گول گول, اس کو روکنا آپ کے بس میں. بھائی پہاڑ سے جو سلائیڈنگ ہوتی ہے, کوئی پتھر گر رہا ہو تو کیا آپ فون کرتے ہیں پولیس کو, یار ذرا آنا اس پتھر کو روکنا ذرا, یہ گر رہا ہے بھائی؟ یا آپ کہتے ہیں ایسا کرو ہم رک جاتے ہیں یہاں پہ اوپر جا کے اس کو وہیں روک لیتے ہیں جہاں ہے, چلو بریک لگاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ وہ جب آ رہا ہے تو بس اب آ رہا ہے, اب اس کو دنیا میں کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اس کو کہتے ہیں ہوا یہوی ہوین, گرنا اوپر سے, لڑکنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اے اللہ اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف لڑکتے ہوئے آئیں, ایسے وہ لوگ دنیا سے آئیں. من کل فج عمیق, یعنی دبلے اونٹوں پر بھی آئیں اور اچھی سواریوں پر بھی آئیں, اور ہر جگہ دور دور علاقوں سے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے لوگ اس کی طرف پہنچیں. کیسا اللہ نے اس جگہ کو نوازا ہے. اگر یہ اللہ کا گھر نہ ہوتا, واقعی اس کے پیچھے اللہ کی طاقت نہ ہوتی, تو کیا ایک چار دیواری میں جس میں اٹریکشن کی کوئی چیز نہیں ہے, اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود بخود بیٹھ سکتی ہے؟ اتنی محبت 5-5, 6-6 لاکھ, 8-8, 10-10 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں, اور وہاں جا کے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. کرنا کیا ہے؟ اس گھر کے گرد طواف کرنا ہے, صرف اس کام کے لیے جا رہے ہیں. دنیا میں کیا کسی عبادت گاہ پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کیا کسی ہندو نے مندر کے لیے 5 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں؟ کیا برما میں جو بدھسٹ کا عبادت خانہ ہے, کیا کسی بدھسٹ نے اس عبادت خانے کی زیارت کے لیے 5 لاکھ روپے اڑائے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں, 5 لاکھ بھی سستا, پرائیویٹ ہے تو اور مہنگا ہو گیا ہے. کیا کوئی ہے جس نے اتنا لمبا راستہ اور فاصلہ طے کر کے اور اتنی پابندیوں کے ساتھ, جس میں احرام کی پابندیاں بھی ہیں, کیا کوئی ہے ایسا؟ اور پھر کیا کسی گھر کی ایسے عبادت ہوئی ہے جن جذبات کے ساتھ مسلمان کرتے اس 4 دیواری کی, جس میں کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا حالت ہوتی ہے, آپ وہاں جا کے لوگوں کو دیکھو کیسے جذبات ہوتے ہیں. پوری رات لوگ بیت اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. اور پھر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال حج کر رہے ہیں, ہر سال عمرہ کر رہے ہیں, ان کی پیاس نہیں بجھ رہی. 5 ٹائم پھر وہاں نمازیں ہو رہی ہیں اس گھر کے گرد کھڑے ہو کر. پھر اس عبادت کا انداز دیکھو. دنیا میں کسی مذہب میں جو ان کے عبادت خانے ہوتے ہیں, ان میں عبادت کا جو اسٹائل ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے, وہ اتنا خوبصورت اسٹائل بولو بھائی نہیں. میں گیا تھا ابھی تھائی لینڈ نا, تو وہاں میں نے لوگوں سے کہا مجھے یار ان کے تھوڑے سے عبادت گاہیں دکھاؤ. مجھے شوق تھا کہ میں دیکھوں. میں پہلی دفعہ گیا تھا, مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب ان کے عبادت گاہوں میں جاؤں نا تو ایک بیٹھا ہوگا چوکڑی مار کے, ایک بڑا سا بت دیکھ رہا ہوگا آپ, صحیح ہے نا, کچھ اس کے سامنے کیا کر رہے ہوں گے, یوں ہاتھ جوڑ کے کیا کر رہے ہوں گے, بیٹھے ہوئے ہوں گے, بیٹھا ہوا ہے. اچھا, جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی لباس آدھا ہوتا ہے, لیکن لباس بھی چیزیں ہوتی ہیں 2-3 جو انہوں نے باندھی ہوئی ہوتی ہیں.
جبکہ نماز پڑھنے میں آپ کو پراپر لباس، پہلے طہارت ہے جسم کی، مسواک کرنی ہے، دانت صاف کرنے ہیں، نہانا ہے، صاف ستھرے ہو کے جانا ہے، وضو کرنا ہے آپ نے. اور جس کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں بولوں تو اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے بھائی اپنے معبود سے، تیرے چہرے پہ اس کی نسبت کیا ہے؟ زیادہ نور ہے. اور جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، مذہبی رہنما، دیکھو کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا میں آپ کو جو غیر مسلم ہیں یا جو لوگ ان سے ان کی دعوت سے متاثر ہیں ان کو سوچنے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے مذہبی رہنما ہیں آپ ان سے زیادہ خوبصورت لگتے ہو کہ نہیں لگتے؟ کیا خیال ہے؟ حالانکہ جو مذہب کو فالو کر رہا ہے اس کے چہرے پہ تو زیادہ نور ہونا چاہیے نا اگر وہ برحق ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہاں جو مجاور ہوتے ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، وہ دیکھنے سے بھی اچھے، ان کو دیکھ کے دل نہیں چاہتا کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں. ان کو دیکھ کے انسان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں یہ نہیں بن. ٹرینڈ کرائی ہوئی ہوگی اور عجیب سے لباس. برما میں آپ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو لال کپڑے پہنا کے وہ دھوتی، اور وہ ہم تو صرف حج کے موقع پر پہنتے ہیں نا، باقی تو پراپر ڈریس ہے ہمارا. تو وہ ٹرینڈ بھی ہوگی ان کی، اور وہ عجیب سے ایک لباس پہنا دیا ان کو، پھر ہاتھ میں ان کے کیا پکڑا دیا؟ کشکول، وہ لے کے گھوم رہے ہیں. یعنی مذہب کو جو زیادہ فالو کرے گا تو اس کی یہ حالت ہو جائے گی. حالانکہ جو مذہب اگر صحیح ہے تو جو اس کو زیادہ فالو کرے گا وہ تو اور اچھا لگنا چاہیے نا. جیسے ہم انبیاء کرام ہیں، ان کا لباس، ان کے گفتار، ان کی چال، ہر چیز سے لوگ متاثر ہوتے تھے. تو خیر جلدی سے بات کو میں سمیٹتا ہوں. تو یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، وہ اس نے سوال کیا کہ بھائی یہ اللہ نے اپنے گھر کو، کرین کو گری تو اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ اللہ نہیں ہے، خدا ہے مگر یہ اللہ نہیں ہے. تو میں اس سوال کا جواب دے رہا تھا جو بات لمبی ہو گئی. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی اشکال اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ اگر برحق ہے تو یہ عرب میں نبی کیوں آیا؟ یعنی یہ تو عربوں کا دین ہے اسلام، یہ پوری دنیا کا دین نہیں ہے، ہم اس کو کیوں فالو کریں؟ یہ تو عرب قوم کا دین ہے. ان لوگوں سے پوچھو کہ بھائی اگر عرب کے علاوہ انگریزوں میں آتا تو عربوں کو اشکال ہوتا کہ انگریزوں میں کیوں آیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نبی نے جب آنا ہے تو کسی نہ کسی قوم میں تو آئیں گے نا. وہ چائنا میں آتا تو ہمیں اشکال ہوتا کہ وہ چائنا میں کیوں آیا ہے بھائی. بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر اپنا نبی کوئی بھیجا ہے تو عربی زبان کیوں دی اس کو، عربی کیوں دی؟ تو سوال وہی پیدا ہوگا کہ اگر چائنیز زبان میں آتے تو عربوں کو اشکال ہوتا کہ چائنیز کیوں دی. اب یا تو یہ کہ ہر زبان دے کے اللہ نے بھیجا ہو، ہر یعنی قوم میں، چائنا میں بھی آ رہا ہو اور ہندوستان میں الگ آ رہے ہوں، اتنے سارے نبی جمائیں گے تو ان کی تعلیمات کو جوڑنا بہت مشکل. دیکھو رہبر ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، جو رہبر ہے نا وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. 2-4 رہبر جہاں بھی ہوں گے، کبھی کسی سیاسی تنظیم میں دیکھا کہ 2 لوگ اشکالات کیے جاتے ہیں نا. اور پھر آخری بات کر کے میں اس موضوع کو ختم کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی بات کیا کرے نا، اشکال کر کے آپ کو لٹکا دے، تو آپ اس سے ایک سوال کیا کریں کہ اگر جس اللہ کو ہم اللہ مانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی خدا ہے تو وہ کون ہے؟ تو پیش تو کرو نا. وہ کہ بس وہ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس نے اپنا انٹروڈکشن کیوں نہیں کروایا اپنے بندوں کے سامنے؟ جس خدا کو ہم خدا مانتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کا تعارف تو آپ کو قرآن میں بھی ملے گا، تورات میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا، انبیاء کی زبان سے بھی، علماء سے بھی ملے گا. اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ ایک طاقت ہے جو چلا رہی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کون ہے، تو آپ ایسا مبہم خدا پیش کر رہے ہو جس کو آپ خود بھی نہیں جانتے، اور وہ خدا خود بھی اپنا تعارف نہیں کروا رہا ہے. اور پھر اس خدا پر سب سے بڑا اشکال ہوگا کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، کہ ایک جھوٹا خدا اپنا تعارف کروا رہا ہو اور اوریجنل خدا خاموشی سے دیکھ رہا ہو. ہے بھائی؟ یہ عجیب سی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یعنی اللہ نے جس کو ہم خدا مانتے ہیں اس نے تو الحمد سے لے کے والناس تک اپنا تعارف کروایا، اس کی دنیا میں عبادت بھی ہو رہی ہے، اس کا ایک گھر بھی ہے بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، وہ سب کچھ چل رہا ہے. اور جو آپ کا خدا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کوئی طاقت ہے، وہ یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور وہ پھر بھی کچھ نہیں کر رہا. ہمارے اللہ پر آپ کو اشکال ہے کہ وہ اپنا گھر بیت اللہ کو بچا کیوں نہیں سکا، وہ حاجیوں کو مرنے سے کیوں نہیں بچایا. اور آپ کا والا جو خدا ہے اس پر اس سے بھی بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کو گمراہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی ان کو گائیڈ کرنے کے لیے
کچھ بھی نہیں کر رہا وہ. اس نے 2-4 لوگ چھوڑے ہیں بس یوٹیوب پہ کمنٹس کرنے کے لیے, جو جن کا کام ہے انگلی توڑنا. انگلی توڑنا سمجھتے ہیں کہ نہ خود کسی کو کچھ کرنے دو, نہ جیسے بحث ہو رہی ہوتی ہے نا تو دو طرف دلائل چل رہے ہوتے ہیں, دوسرا آگے درمیان میں ایسی فضول سی بات کر دیتا ہے جس سے ساری بحث کا مزہ کیا ہو جاتا ہے, کرکرا. تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ انگلی توڑ کے چلا گیا. اس کی میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری ایک کرکٹ ٹیم تھی جس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ اگر کبھی بیان سنیں تو وہ کہیں گے واہ بھی مولوی صاحب نے بڑی پرانی بات یاد رکھی. اس کا نام کیا تھا؟ فرینڈز کرکٹ کلب. تو وہ ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے, ہمارے چھکے چوکے لگاتے تھے, ہم بھی کبھی کبھار اوپنر جاتے تھے, کبھی کبھار چھکا چوکا لگا دیتے تھے اور کبھی نہیں بھی لگتا تھا. تو جیسے کرکٹ کو آج کل ایک بہت بڑی چیز بنا لیا ہے, میٹنگ, تو ہماری بھی میٹنگز ہوتی تھی, ہم کیوں ہارے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے کپتان میٹنگ بلاتے تھے, یار کوچ تھے ہمارے, کپتان الگ تھے کوچ الگ تھے. ڈرامے بازی ہے, ٹوپی ڈرامہ, اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو وہ کوچنگ جو ہے کوچ جو ہے نا ہمارے, رمضان میں صبح صبح کھیل رہے ہوتے تو روزہ رکھ کے, بے وقوفی کی انتہا دیکھیں, سارا دن پھر جو ہے نا زبان خشک ہوتی تھی. تو فرینڈز کیپ الگ سے بنوائی ہوئی تھیں اور شرٹیں, وہی فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے تھے, سارے 9 عمر لڑکے. تو مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ہمارا مقابلہ جب کسی پکی ٹیم سے ہوتا تھا تو ہار جاتے تھے ہم, کیونکہ وہ ایک نیو وائٹ ٹیم تھی, نیو وائٹ, اس کا نام تھا نیو وائٹ. وہ سارے پکی عمر کے لڑکے تھے اس میں, تو وہ ظاہر ہے پورے ایجڈ تھے ذرا سے, اور وہ ہم ہار جاتے تھے ان سے. تو اب اس پہ ہماری میٹنگز ہوتی تھی, یار ہم کیوں ہار رہے ہیں. حالانکہ اصل جواب یہ, بھائی تم جب اپنے سے بڑوں سے کھیلو گے تو ہارو گے, اس میں میٹنگ کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اصل تو یہ ہے. لیکن خام خام ایک چیز کو بنانا کہ ہم میٹنگ بھی کرتے ہیں, ہماری ٹیم ایک باقاعدہ ٹیم ہے, ہماری میٹنگ, اس میں چائے اور بسکٹ کا انتظام ہوتا تھا, ریفریشمنٹ کا ہوتا تھا, چندہ بندہ ہوتا تھا بھائی آج. اور کوچ پھر ہمیں گائیڈ کرتے تھے کہ اب جو ہے نا یوں کریں. اور میں پچ پہ جا کے نا, مجھے آدھا گھنٹہ ٹریننگ کراتے تھے وہ, ایسے نہیں یوں کر کے کیا کریں یہ. تو مجھے لگا دیتے تھے آدھا گھنٹہ, میں یوں بیٹھ کے کرتا رہتا تھا, یوں جیسے جھاڑو دے رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں آپ جو بلہ یوں لے کر آتے ہیں یوں لایا کریں. بیوقوف ٹائم, تبھی تو میں کرکٹ کو صحیح نہیں سمجھتا. ہم نے سب کھیل کے دیکھا ہوا ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. اتنا ٹائم کسی اچھی چیز میں لگا لیتے تو اور کچھ بن چکے ہوتے. وہ تو شکر ہے اللہ نے ٹائم پہ چھڑوا لیا, اور جیتے نہیں زیادہ, جیتتے تو پھر آگے نکلتے. وہ تو نیو وائٹ نے جو ہے نا, وائٹ نے واٹ لگا دی تھی ہماری, وہ بڑے بڑے لڑکے تھے. تو اچھا میں مشہور تھا لپاڑو. لپاڑو کا مطلب چھکا لگ گیا تو لگ گیا, نہیں تو بولڈ ہو گئے واپس. تو اب کیا ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے, میٹنگ میں چائے پاپے اور وہ بسکٹ کھائے جا رہے ہیں, اور غور ہو رہا ہے کہ یار ہم کیوں ہارے. تو اس میں مجھے یاد ہے جو ہمارے کوچ تھے, میں نے ان سے کہا کہ ہماری ٹیم کا جو نام ہے نا فرینڈز کرکٹ کلب, یہ اچھا نام نہیں ہے, اس کو چینج کر دیں. میں انگلی توڑنے پر آپ کو سمجھا رہا ہوں, انگلی توڑنا کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر کوئی اور نام بتائیں آپ کے ذہن میں. میں نے کہا ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر انگلی کیوں توڑ رہے ہو بھائی, خام خامے. یا تو آپ کے ذہن میں کوئی آلٹرنیٹ دوسرا نام ہو, پھر ہم کمپیئر کریں کہ یار یہ نام اچھا نہیں ہے, یہ والا زیادہ اچھا. جب کچھ بھی ذہن میں نہیں ہے تو جو نام ہے اس میں تو کیڑے نہیں نکالو. یعنی خام خامے ذہنوں کو مشکوک کر دینا کہ یہ نام اچھا, اس کا نقصان کیا ہوگا. ٹیم ویسے ہی ہار رہی ہے تو ٹیم کا نام بھی اچھا نہیں لگے گا, حوصلے اور زیادہ کیا ہوں گے. یعنی ہمارا تو نام ہی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ مجھے بات ان کی بڑی اچھی لگی, بچپن کا واقعہ, لیکن وہ دماغ میں فٹ ہو گیا, وہ گھس گیا دماغ میں کہ بھائی جب تک آپ کے پاس کسی چیز کا آلٹرنیٹ نہ ہو, آپ دوسرے پر اعتراض, آپ یہ نہ کہیں یہ غلط ہے. اگر آپ نے کہا نا یہ غلط ہے تو پھر یہ بھی بتائیں کہ پھر صحیح کیا ہے. نہیں آ رہی بات, یہ غلط ہے تو پھر یہ صحیح ہے. تبلیغی جماعت پر ایک صاحب نے اعتراض کیا, یار یہ یوں ہو رہا ہے یا یوں ہو رہا ہے, اس میں یہ خرابی. میں نے کہا ٹھیک ہے, بین الاقوامی سطح پہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے, کوئی آدمی گناہوں کی زندگی میں ملوث ہے, اس کو ماحول تبدیل کرنا ہے. ماحول تبدیل کرنا تو ضروری ہے نا, آپ عادت پڑ چکی ہے جس گناہ کی, اس کو تو گھر چھوڑنا ہے, کچھ دن اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. تو ماحول تبدیل کرنے کے لیے اگر تبلیغی جماعت سے بہتر کوئی دوسری جماعت ہو تو بتا دو, پھر ہم اس کو بند کروا دیں. سوچتے رہے نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر انگلی کیوں توڑ رہے ہو بیٹھے ہوئے.
کیونکہ آپ اگر کسی بھی ایسی تنظیم کا جماعت کا نام لیں گے وہ پھر فرقواریت کی اس میں بو آنا شروع, وہ مسلک پرستی آنا شروع ہو جاتی ہے. خانقاہیں ہیں لیکن وہ ہر ایک کے لیے پیر صاحب سے مناسبت ہر ایک کو نہیں ہوتی. وہ ٹھیک ہے, وہ صدیوں سے جو اصل طریقہ چلا آ رہا ہے وہ تو خانقاہوں کا ہے کہ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر, لیکن اس کے لیے پہلے سے کچھ دین ہونا چاہیے. اب کسی عام آدمی جو بالکل دین سے نابلد ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ بہت مشکل ہے اس کے لیے. پھر وہ خانقاہوں میں جب تک آپ کا شیخ سے مزاج نہیں ملے گا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ہر شیخ کا, ہر بزرگ کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تبھی محدود قسم کے لوگ ہیں جو خانقاہوں سے جڑتے ہیں, ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ہر ایک کے لیے اوور آل پوری دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا. وہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کے لیے تبلیغ جماعت کا ایک راستہ ہے جس میں انگریز بھی ہیں, جس میں فرانسیسی بھی ہیں, جس میں جیپنیز بھی چل رہے ہیں, جس میں پٹھان بھی چل رہے ہیں, جس میں پنجابی بھی چل رہے ہیں, جس میں سرائکی بھی چل رہے ہیں, جس میں ہر قسم مفتی بھی چل رہے ہیں, جس میں عالم بھی چل رہے ہیں, جس میں چھانگا مانگا کا بندہ بھی چل رہا ہوگا. کیونکہ انہوں نے اتنا کھلا ظرف رکھا ہے اور دین کو اتنا آسان بنا کے پیش کیا کہ ہر ایک کے لیے وہ قابل قبول. اس میں اہل حدیث بھی چل رہے ہیں, اس میں زور سے آمین بھی چل رہی ہے, اس میں آستہ آمین بھی چل رہی ہے. تو یہ فائدہ عام ہے, ہاں تام نہیں ہے. تام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی شیخ سے جب اصلاحی تعلق قائم ہوگا تو پھر پورا کامل بنتا ہے انسان. لیکن اس کامل بننے کے لیے بھی پہلے کچھ قوائف ہیں. وہ قوائف جب تک اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتا تو جیسے بڑا آپریشن کرنا ہوتا ہے نا, تو یہ دیکھا جاتا ہے یہ آپریشن کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو شوگر ہے, آپ کا بی پی ہائی ہے, تو پہلے وہ تو ٹھیک ہو, پھر آپ کو آپریشن تھیٹر میں لے جائیں گے آپ کو. تو تبلیغ والے آپ کا بی پی نارمل کر دیتے ہیں, شوگر لیول نارمل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپریشن کے لیے کسی شیخ کے پاس جاؤ تو جاؤ, ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے بہت مشکل ہوتا ہے. خیر اللہ ماشاء اللہ کبھی ہو بھی جاتا ہے. تو انگلی توڑنے پہ میں بتا رہا تھا کہ ہم نے نام تجویز کیا تو وہ نام بتا نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ بتا دیں. میں نے کہا ہمارے ذہن میں بھی کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ کو انگلی توڑنے کی ضرورت کیا تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ نہیں ہے, معاذ اللہ, اللہ اصل خدا نہیں ہے, تو پھر اصل خدا کون ہے؟ جب آپ کو بھی نہیں پتا, بس ایک طاقت ہے جو چلا رہی ہے, جب پتا کچھ ہے نہیں وہ طاقت کیا ہے, اس نے بندوں سے کیا کہا, اس کے کیا احکام ہے, اس کے کیا قانون ہے, تو ایسے ہی بات کر کے چھوڑ دینا اس کی علامت ہے آپ انگلی توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. ہم ہاں ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ جیسے وہ جو خدا جو انہوں نے فرضی خدا بنایا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ماورائی طاقت ہے جو سب کچھ نظام چلا رہی ہے, تو اس پر جیسے ہم اشکال کرتے ہیں کہ بھئی جب اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے, مسلمان اتنی عبادت کر رہے ہیں, تو وہ اس معاذ اللہ نقلی خدا کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ تو یہ اشکال ہمارے اللہ پر بھی ہوگا کہ اتنے جھوٹے خداؤں کی عبادت ہو رہی ہے تو اللہ ان مندروں کو روک کیوں نہیں دیتے؟ یاری بات بھائی, جیسے بیت اللہ کی عبادت, بیت اللہ میں طواف ہو رہا ہے اور اللہ کی عبادت ہو رہی ہے بیت اللہ میں, تو ایسے تو مندر بھی تو بہت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, تو اللہ وہاں کیوں نہیں کرتا؟ تو بھائی اللہ نے کر دیا ہے, دلائل کی دنیا میں ثابت کر دیا ہے, اپنی کتاب میں اللہ نے بتا دیا. کیونکہ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میرے سوا جھوٹے خداؤں کی عبادت کیوں ہو رہی ہے, تبھی تو اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, اللہ نے قرآن نازل کیا, قرآن میں جگہ جگہ بتا دیا الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان بتوں کے ہاتھ ایسے ہیں جس سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, بتاؤ کیا ان کی, یہ اللہ مخالفت ہی تو کر رہا ہے, بتا رہا ہے. یہ اس قرآن میں نازل کیا جو دن رات پڑھا جاتا ہے, تراویح میں بھی صبح و شام دنیا پڑھتی ہے, اور اللہ نے اس قرآن کو پوری دنیا میں عام کر دیا, غیر مسلموں کو دعوت دے دی آؤ پڑھو. ہم بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, کر تو دیا اللہ نے, خاموش نہیں ہے اللہ. جو بات غلط تھی اللہ نے وہ بیان کر دی, کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس کا قصور ہے. اور ایسے دو ٹوک دلائل دیے قرآن مجید نے, ایسے انداز میں, کیسی پیاری آیت ہے. ام لہم ارجل یمشون بہا, فرمایا تمہاری تو ٹانگیں ہیں, تم چل سکتے ہو, یہ اپنی ٹانگوں سے چل نہیں. یہ جو عبادت گاہ میں جو بت بیٹھا ہوا ہے نا 1000 سال پہلے, وہ بیٹھے گا بیٹھا ہی رہے گا, جو لیٹا ہوا ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا. ابلا ہی تو کر رہے ہیں, بتا تو رہے غلط ہے یہ, اور اللہ نے بتا دیا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے. ایسے دعوے دنیا میں کسی مذہب میں اور کسی جھوٹے خدا نے نہیں کیے اپنے مذہب کے بارے میں.
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کسی دین کو فالو کرو گے قیامت میں خسارے میں جاؤ گے. یہ اللہ نے کہا. اللہ نے جب دیکھا اس کائنات میں عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے تو اللہ خاموش نہیں رہے. اللہ نے بتا دیا عیسائیوں کو, فرمایا کانا یاکلان الطعام, عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے, ان کی ماں مریم بھی کھانا کھاتی تھی. کیا خدا روٹی اور پانی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ تم ان کی عبادت کر رہے ہو. کتنے واضح. انظر کیف نصرف الآیات, اللہ دلائل کے انبار بھی لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انظر, دیکھو دیکھو, کیف نصرف الآیات, کیسے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں. ثم انظر, پھر ذرا ان کو بھی دیکھو. ثم انظر کیف, ثم انظر, پھر ان کو بھی دیکھو. یصدفون, یہ حق کو چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہیں. یہ تو کھول کھول کے اللہ نے, کوئی دنیا میں خدا بتاؤ جس کی مخالفت کی گئی ہو اور اس نے اپنی صفائی میں ایسا کھل کے بیان دیا ہو. تم جو کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے بلکہ وہ عجیب سی کوئی ہے, کوئی طاقت ہے جو چلا رہی ہے, اس طاقت نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیوں نہیں کیا؟ اس کا کوئی ایک کلام دکھا دو اس نے اپنے بندوں سے خطاب کیا ہو. تو ایسے خدا کا کیا کرنا ہے بھائی جو نہ خطاب کرتا ہو, بس وہ ایسے یوٹیوب پہ کمنٹس کے لیے اس نے بندے چھوڑے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, جن کا کام صرف اور صرف انگلی توڑنا ہو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اس کا مطلب یہ جھوٹے خدا ہیں, یہ فرضی خدا ہیں. اصل خدا زندہ ہے, قیوم ہے, جاگ رہا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم, زندہ ہے, کائنات کو تھامے ہوئے ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, یہ اللہ اپنی تعریف کر رہے ہیں قرآن میں, اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے, اسے نہ نیند آتی ہے. یہ جھوٹے خداؤں کی اللہ کیا کر رہا ہے؟ نفی کر رہا ہے. تمہارے خداؤں تو کبھی سوتے ہیں, کسی نے پرنس آغا کو خدا بنایا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہو تو سوتا ہے خراٹے لے کے, صحیح ہے نا, کبھی اونگ بھی رہا ہوتا ہے. یہ تمہاری حاجت کیا کرے گا؟ کبھی کبھار تم اپنی حاجت بیان کر رہے ہوتے اور اس کو خراٹے, یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ٹن, اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. کہتے ہیں آج باس بہت تھکے ہوئے ہیں, آج سر کے میٹر کیا ہے؟ شارٹ ہے, ان سے کوئی بات نہیں کرو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پرنس آغا آپ کی کیا حاجت روائی کرے گا بھائی؟ آپ نے کسی ولی اللہ کو مشکل کشا بنا لیا, ولی اللہ کو. اللہ فرماتے ہیں ان کو تو نیند بھی آتی ہے, ان کو تو اونگ بھی آتی ہے. یہ عیب ہے نیند آنا, اونگ آنا, کیونکہ آپ خود آپ کے کنٹرول میں نہیں, اور نیند مسلط ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ جاگیں مگر نیند ان کے اوپر مسلط, سو جاتے ہیں, گاڑیاں نکل جاتی ہیں, فلائٹ مس ہو جاتی ہے, سو گئے تھے, آنکھ نہیں کھلی, فجر کی نماز گئی, آنکھ نہیں کھلی, ہوتا ہے نا ایسے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض, فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یہ اسی کا ہے. یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے جو اللہ, بھائی ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں وہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے, اپنا تعارف کروا رہا ہے. بتاؤ کوئی بھگوان ایسا لے کر آؤ, کوئی ایسا خدا لے کر آؤ جس نے اپنا ایسا بہترین انٹروڈکشن کیا ہو. هو الذي جعل لكم من انفسكم ازواجا هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم, وہ اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے باہر لے کر آتا ہے. ثم السبيل يسرا, وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پانی کے ایک بوند سے بنایا. وہ اللہ ہے جس نے سمندر سے پانیوں کو آسمانوں میں اڑایا اور پھر ایک اندازے سے پانی کو برسایا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ, پھر اس پانی کو ہم نے زمین میں پھیلا دیا. ایک ایک چیز سائنٹیفک حقیقت ہے جس پر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ, اونٹ کو دیکھو, اونٹ کو کیسے بنایا ہے میں نے, اونٹ کو دیکھو کیسے بنایا ہے, صحرا کا کیسا بہترین جانور بنا دیا میں نے. اس کو دیکھو, مچھر کو دیکھو, مکھی کو دیکھو, ایک ایک چیز تمہیں گواہی دے گی کہ کوئی ہے بنانے والا, اور وہ کون ہے؟ میں ہوں. تو بھائی آپ جیسے میں فرینڈز کرکٹ کلب کا دوسرا نام نہیں پیش کر سکا, ٹھیک ہے نا, اور انگلی توڑ کے واپس نکل گیا, تو ایسے میرے بھائی آپ ایسا اللہ اگر ہمیں دکھا دو جس نے ایسا اپنا تعارف کروایا ہو, پھر اس نے احکام بھی دیے ہوں, یہ کرنے کا کام ہے, یہ نہیں کرنے کا کام. دنیا میں کوئی ایسی حکومت جس کا کوئی لا ہی نہیں ہے, اس حکومت کو کون مانے گا؟ آپ کسی علاقے میں گئے, وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں, آپ نے کہا بھئی یہاں یہ کون سا ملک ہے؟ اس نے کہا یہ امریکہ ہے. آپ بالکل نابلد تھے. جیسے وہ ایک آدمی تھا نا, ایجنٹ لوگ پیسے لے کے بھیجتے ہیں نا, تو ایک ایجنٹ نے کسی سے پیسے لیے عمان بھیجنے کے لیے, اور اس کو سمندر میں بٹھا کے یہیں گھمایا. سمندر میں تھوڑا آگے جانے کے بعد, پتہ نہیں, ہم بھی ابھی سمندر میں گئے تھے نا پاک نیوی کی طرف سے,
تو بھول گئے کہ کنارہ کدھر ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا چلتا سمندر میں جا کے کدھر کو مڑنا ہے. تو سمندر میں گھما گھما کے گوادر پہ اتار دیا. اس وقت گوادر بالکل بنا ہوا نہیں تھا. بولا یہ عمان آ گیا ہے, یہاں تک میری ذمہ داری تھی پہنچانا, اب خود نکلو. بڑا خوش ہوا. اب پریشان, یار کدھر کو جاؤں میں. تو وہاں جا کے ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ یار یہ عمان کدھر کو ہے. کہہ رہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. کہہ رہے مجھے نہیں پتا عمان کدھر ہے, میں خود کہاں گھوم رہا ہوں, قطر میں گھوم رہا ہوں. تو ایسے ہی کچھ لوگ عمان کے, کچھ قطر کے, اس طرح سے جمع ہو جائیں, ایک آبادی بن جائے. اب آپ کو نہیں پتا میں امریکہ میں ہوں, میں پاکستان میں ہوں, میں کہاں ہوں. کسی نے کہا یہ امریکہ ہے, یہ امریکہ ہے. اب آپ کو اس نے دعویٰ تو کر دیا, مگر آپ کہیں یار امریکہ ہے تو کیا یہاں کا لال بتی پہ رکنا ہے یا چلنا ہے بھائی, یا آپ اوریجنل امریکہ پہنچ گئے, حقیقی امریکہ پہنچ گئے آپ. وہاں جا کے آپ سب سے پہلے پوچھتے ہو بھائی یہاں کا ٹریفک کا قانون کیا, لیفٹ ہے یا رائٹ چلنا ہے. پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے؟ وہ کہیں یہاں بہت مضبوط حکومت ہے, سپر پاور ہے, لیکن یہاں لیفٹ چلو یا رائٹ چلو, حکومت نے ابھی تک اس بارے میں کوئی رہنمائی. بولو بھائی, اب اس بارے میں اسمبلی میں قانون بن رہا ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے لیفٹ پہ چلنا ہے یا آپ نے رائٹ وے پہ. حکومت خاموش ہے اس بارے میں. ہے بڑی طاقتور حکومت, سپر پاور ہے, پوری دنیا ڈرتی ہے, لیکن ابھی تک حکومت نے یا تو ڈیسائیڈ کیا ہے لیکن اپنی جیب میں وہ پرچہ رکھا ہوا ہے, ابھی تک عوام میں اناؤنس نہیں کیا. لہذا جب تک اعلان نہیں ہوتا جہاں منہ اٹھائے چلو, یا خود فیصلہ کر لو کہ کیا کرنا ہے. اب کچھ کو کہہ رہے ہیں رائٹ پہ چلنا چاہیے, کوئی کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ دلیل دے رہے ہیں بھائی رائٹ پہ اس لیے چلنا چاہیے, رائٹ تو ہوتا ہی رائٹ ہے. رائٹ کا مطلب رائٹ کا الٹ کیا ہوتا ہے, رانگ. اور کچھ کہنے نہیں بھائی برطانیہ سے امریکہ الگ ہوا ہے نا, تو برطانیہ میں چونکہ لیفٹ پہ چلتے ہیں تو ہم بھی کس پہ چلیں گے. اب کچھ رائٹ پہ کچھ لیفٹ پہ, ٹکرائیں گے نہیں آپس میں. کوئی ایک پاور تو ہو جو فیصلہ کرے کہ کون رائٹ ہے اور کون رانگ ہے. پھر ابھی آپ یہ مسئلہ حل نہیں کر پائے تھے تو آپ نے کہا یار یہاں لال پہ رکنا ہے یا گرین پہ رکنا ہے سگنل. تو اس نے کہا یار سگنل ہے ہی نہیں, لہذا لائٹ گرین اور ریڈ پہ رکنا ہے یا گرین سگنل پہ رکنا ہے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہاں کا ہمارے ملک میں تو گرین پہ چلتے ہیں اور ریڈ پہ رک جاتے ہیں. تو آپ نے کسی سے پوچھا یار یہاں کیا قانون ہے, اس نے کہا یہاں کوئی قانون ابھی تک وجود میں آیا ہی نہیں. حکومت بہت اچھی ہے, بڑی طاقتور ہے, اور پوری زمین پر اسی کی حکومت ہے, لیکن اس کا کوئی ابھی تک قانون اس نے اناؤنس ہی نہیں کیا ہے کہ, اور اسی وجہ سے احتیاطاً سگنل لگائے نہیں ہیں بھائی. ٹھیک ہے, لہذا اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہو تو لیفٹ پہ چلو یا رائٹ پہ اور چلتے چلے جاؤ, یا بریک لگا دو, آپ کی مرضی. تو بھائی اس سے تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, بندہ مر جائے گا. تو اگر بندہ مر جائے تو اس کا کیا قانون ہے, کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے کیس. مسئلہ یوں نہیں, اسمبلی ابھی غور کر رہی ہے اس پہ کہ بندہ مر گیا تو یہ جرم بھی ہے یا نہیں ہے, اور پھر اگر جرم ہے تو کس نوعیت کا. تو آپ بولو گے یار خدا کی قسم یہ حکومت, یہ امریکہ نہیں ہے, اللہ کی قسم یہ آپ جھوٹ بول رہے ہو یار. ٹھیک ہے, یہ تو قطر بھی نہیں ہے, یہ تو پاکستان بھی نہیں ہے. یا تو آپ کہو گے میں خواب دیکھ رہا ہوں, آپ بولو گے یار ہم کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کا کوئی قانون, وہ شیر کی بادشاہت ہے یہاں پہ, یا کسی گدھے کی بادشاہت ہے, یا کسی لومڑی کی بادشاہت ہے, یہ کسی انسان کی بادشاہت, لا ہی نہیں ہے. تو ایسا خدا جس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی لا ہی نہیں ہے, خدا کی قسم وہ خدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کا یہ پہچاننا کہ برحق ہے یا نہیں, یہ 2 منٹ کا کام ہے. اللہ نے اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے. 2 مخالف مذہب آ کے ٹکراتے نا, اس میں بھی احکام ہوتے, اس میں بھی ہوتے, پھر ہم دیکھتے کہ یار کس کے احکام زیادہ فطرت کو اپیل کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم دیکھتے یار یہ اسلام کے احکام ہیں, یہ عیسائیت کے ہیں, یہودیت کے, یار کون سا والا مذہب صحیح ہے, بڑا مشکل. اللہ نے اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کو چھوڑا ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ زندہ جاوید رب ہے. اس نے کہا قوانین اگر ہوں گے تو اسلام میں ملیں گے, اسلام کے علاوہ تمہیں سرے سے قوانین ملیں گے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, یہ تو بات کی بات ہے ہی نہیں قوانین. ہندو کے پاس کوئی قانون ہے؟
ارے بھائی آپ ہندو پنڈتوں سے پوچھو کہ طلاق کا کیا قانون ہے, وہ کہے گا بھائی انڈیا کی عدالت میں جا کے دیکھو, انڈیا نے جو قانون پاس کیا اس کو کیا کرو, فالو کرو. کوئی ہے ہی نہیں ان کا قانون, طلاق کا لفظ ہی نہیں ہے. عیسائی سے پوچھو کہ وراثت کے کیا قانون ہے, ابا مر جائے تو بیٹے کو کتنی وراثت ملے گی, عیسائی بتا سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بتائیں گے. پادری کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے, پادری کو نہیں پتا کہ اسلامک بینکنگ کیا ہوتی ہے, غیر اسلامک بینکنگ کیا ہوتی ہے. پادری کو نہیں پتا کہ تجارت کا عیسائیوں کا کیا طریقہ ہے اور امریکہ کا کیا قانون ہے. وہ کہنے بس جو ہے وہی ہے. کچھ بھی تبھی مفتی صرف مسلمانوں میں ہوتے ہیں, کسی دوسرے مذہب میں مفتی دوسرے مذہب میں روحانی پیشوا ہوتے ہیں, جن چڑیل بھگانے والے, دم درود کرنے والے, مسائل بتانے والے نہیں ہوتے. مسائل بتانے والے وکیل ہوتے ہیں. یہ جائز ہے یا نہیں تو مفتیوں سے نہیں بلکہ وکیلوں سے رابطہ کرتے ہیں. وکیل ان کو اس ملک کا قانون بتاتے ہیں, مذہب کا قانون. ان کے مذہب میں قانون اگر ہے تو 2-4, اس سے زیادہ نہیں ہے. 4-5 قوانین ہیں, اس سے زیادہ. عیسائیوں کے 4 قوانین ہیں, ایک ہے کہ چرچ جانا ہے, ایک ہے کہ شراب نہیں پینی, جھوٹ نہیں بولنا, بس 2-4 اس کے ختم. وہ تو ویسے ہی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اگر وہ عیسائی نہیں بھی ہو تو بھی نہیں بولنا چاہیے جھوٹ. کیا خیال ہے اس کے لیے؟ اسی طرح ہندوؤں میں بھی ہے, کچھ ہے ہی نہیں. صفائی کے کیا احکام ہیں ہندوؤں کے پاس ہیں, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, بس ایک قانون بن گیا کہ گوشت. اور 2-4 جو قوانین ہیں بھی وہ بھی فطرت کو اپیل, وہ بھی انسان کہتے ہیں یہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہو سکتے. ایک قانون ہے کہ گائے تمہاری ماں ہے, یہ قانون یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو اللہ کیوں کہے گا کہ مجھے چھوڑ کے جو گائے میں نے بنائی ہے اس کو پوجا کرو, مجھے چھوڑ دو تم, ہے بھائی. صبح صبح اس کی سیوا کرو اور میری عبادت نہ کرو. مسلمان صبح صبح اٹھ کے کس کے سامنے سجدہ کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے. گائے کو چارہ ڈالے گا, میری بکری تھی روزانہ صبح اٹھ کے چارہ ڈالتا تھا, مگر اس کے سامنے سجدہ, فجر کی نماز پہلے اللہ کے سامنے پڑھی, سجدہ کیا, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, پاک ہے وہ رب, پھر جا کے بکری کی خیریت معلوم کی. کیا خیال ہے؟ کیونکہ بکری ہے بھائی, ہم اس کے سامنے نہیں جھک سکتے. تو اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی ہیں. تو جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اسلام کو غلط قرار دینے کا مطلب ہے آپ صرف انگلی توڑ رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, آپ صرف انگلی توڑ کے پتلی گلی سے نکل رہے ہیں پڈا کر کے. نہ کوئی آلٹرنیٹ, اسلام کے مقابلے میں کوئی آلٹرنیٹ پیش کرو تو پھر ہم دیکھیں گے بھائی یہ کیا ہے, اچھا اس کے ماننے والے کون ہیں اور یہ مذہب کون لے کر آیا ہے. پھر ہم ان کے کردار پہ بحث کریں گے, پھر ہم ان کی تعلیمات, ہم ان کی فقہ کی کتابیں پڑھیں گے. بھائی کیا طریقہ ہے, نماز کیا ہے, وراثت کے کیا احکام ہیں, نکاح طلاق کے کیا احکام ہیں, کیا خیال ہے, عبادت کے کیا احکام ہیں, عبادت کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں, کون کون سی قسم میں عبادت فرض کب ہوتی ہے, واجب کب ہوتی ہے, سنت کب ہوتی ہے. کیا خیال ہے, حج فرض ہے نا زندگی میں ایک دفعہ, دوسری دفعہ کرو تو گریبی ہے. کیا خیال ہے؟ تو بھائی مندر جانا کتنی دفعہ فرض ہے, کتنی دفعہ سنت ہے, کتنی دفعہ مستحب ہے, گریبی کب شروع ہوگی, فرض واجب کب ہوگا, اور اگر یہ کام نہیں کیا تو اس پہ سزا کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب ہے ہی نہیں تو پھر ہم اسلام کو غلط قرار دیں تو جو بھی ایسا کرے گا یا اسلام پر اعتراض کرے گا, اس کا مطلب ہے وہ صرف کیا کر رہا ہے, انگلی توڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ بھی مقصد نہیں ہے اس. اس لیے بھائی ہم مجبور ہیں اسلام کو ماننے پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گاڈ کے بارے میں ہمیں بتایا ہم اس کو ماننے پر کیا ہیں, مجبور ہیں. اور اس کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اللہ ہے. اگر کوئی اور نام ہے تو آپ بتاؤ ہمیں, پھر ہم دیکھتے ہیں. تو ہے ہی نہیں, اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں, کوئی دوسرا نام میں آیا ہی نہیں ہے. تو ہم کیسے کہ بھائی اس اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس اللہ کے اللہ ہونے کے اتنے روشن دلائل الحمدللہ موجود ہیں. اسلام خدا کی قسم ایسا دین فطرت ہے نا, جو چیز آپ کو اسلام کی غلط لگ رہی ہے نا, آپ گہرائی میں جا کے غور کرو گے تو وہی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہوگی. نبی نے 1400 سال پہلے سود کو حرام قرار دے دیا. اس وقت سے غیر مسلم اشکال کرتے آ رہے ہیں کہ سود میں کیا خرابی ہے. اب جا کے ماہرین معیشت اس راز پر مطلع ہوئے کہ سودی نظام سے معیشت کیا ہو جاتی ہے, تباہ. حالانکہ اس وقت اسلام نے ریزن نہیں بتائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, وہ معیشت کا اتنا بڑا اصول بیان کر کے دنیا سے چلے گئے کہ وہ اصول آج بڑے بڑے اکنامسٹ کی آج سمجھ میں آیا ہے. ورنہ وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اس میں کیا خرابی, اس میں کیا خرابی, اس میں کیا. یہ اشکال قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ انما البیع مثل الربا, بھائی خرید و فروخت اور سود میں کیا فرق ہے. قسطوں کے کاروبار بھی تو وہی ہوتا ہے جو سود ہوتا ہے, کیا فرق ہے. اللہ نے فرمایا
کہ فرق یہ ہے کہ ایک حلال ہے کیا ہے حرام, بس اس سے زیادہ دلائل نہیں دی ان کو, بس غلط ہے ہم نے کہہ دیا. آج سمجھ میں آئے کہ کیوں غلط ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس لیے بھائی ہمارے پاس کوئی آپشن سرے سے ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے اور پھر عرب کو اس میں قومیت نہیں ہے, پھر اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ عرب میں چونکہ آیا اس لیے میں نہیں مانوں گا, اس کا مطلب آپ قوم پرست ہو. آپ صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ نبی کس میں آیا, عرب میں. اس کا مطلب آپ صرف اپنی قوم کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں مان رہے. تو قوم پرستی کا تانا آپ کو دیا جائے گا, ان لوگوں کو نہیں دیا جائے گا جو اس نبی پر ایمان لا رہے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بات. وہ میں ایک اشکال کا جواب دے دوں. میرا کوئی کلپ کسی نے نکالا ہے, کٹ کر کے مارکیٹ میں چلایا ہے, اس میں میں نے یہ بات کہی ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں اور کچھ حد ہی ہو گئی, انتہائی درجے کی ہو گئی, تو پھر میں نے کہا اس پہ کوئی وضاحتی بیان دینا پڑے گا. بہت سے ایسے لوگ جو میرا بیان پابندی سے سنا کرتے تھے, انہوں نے بھی نیگیٹو کمنٹس دیے کہ ہم تو ان کو اچھا سمجھتے تھے اور یہ کیا نکلے ہے بھائی, یہ ایسے ہیں. وہ اس کا تعلق بھی میری ذات سے نہیں ہے, بلکہ ایک شرعی ذاتی الزام کسی پر لگے نا تو اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. بھائی جس نے ماننا ہے مانے, نہیں مانا تو جائے. لیکن جب کوئی ایسا جس کا شرعی مسئلے سے تعلق ہو, وہ مسئلہ میں نے, اور پرانا کلپ ہے 3-4 سال, اس میں میں نے کہیں یہ کہا کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں تو ہر ایک کو اسلام میں داخل رکھتے ہیں. اگر کوئی اسلام کے بارے میں جو بنیادی احکام ہیں ان کی بالکل بغیر کسی تعویل کے اس کی نفی کرے گا, کسی شرعی حکم کی بنیاد کی, تو پھر ہم اس کو مسلمان بولو بھائی نہیں کہتے. اس میں عقیدہ توحید ہے سب سے پہلے. تو میں نے یہ کہا تھا اس بیان میں, وہ بیان بھی آدھا ہے, پورا نہیں آیا اس میں. وہ پوری بات اگر ہوتی تو اس کی وضاحت ہوتی. اس میں میں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مدد کہنا کیا ہے, شرک ہے. آگے میں نے وضاحت کی ہے کہ علی الاطلاق نہیں, حتی الامکان اس کی تعویل کی جائے گی کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, یہ مطلب بھی. لیکن اگر وہ خود کہتا ہے میرا کوئی مطلب نہیں ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتا ہوں, میں مشکل کشا سمجھتا ہوں, اور مشکل کشا کا کوئی, یعنی اگر کوئی کہنا مشکل کشا سمجھتا ہوں تو ہم کہیں گے کہ بھئی اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مشکلیں کیا کر دیں, آسان کر دیں, ہمیں دین دے دیا اور آخرت میں ہماری شفاعت کریں گے, اس لحاظ سے مشکل کشائیں. تو بھی ہم اس کو کافر یا مشرک نہیں کہیں گے. لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں, جب بھی نبی کو پکارو, جہاں سے پکارو, جیسے اللہ ہماری مدد کر سکتا ہے بالکل ویسے ہی نبی بھی ہماری مدد ہر وقت کر سکتے ہیں. تو میں نے اس بیان میں یہ کہا تھا کہ بھائی اگر اتنی واضح لفظوں میں کوئی شرک کر رہا ہے تو پھر وہ اسلام میں داخل بولو بھائی نہیں. اس پہ لوگوں نے کمنٹس کیے کہ ہم مفتی صاحب کو سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑے لبرل ہیں اور یہ سب کو جوڑ کے چل رہے ہیں, انہوں نے بھی کفر کے فتوے لگانا. تو میرے بھائی اگر اتنا واضح کوئی شرک کر رہا ہو تو پھر تو کفر کے فتوے ہم نہ بھی لگائیں, تو پھر تو قادیانیوں نے بھی, تو قادیانیوں پہ کفر کا فتویٰ لگا کہ نہیں لگا؟ تو کیا ان پہ کفر کا فتویٰ لگانا فرقواریت ہے؟ بھائی ختم نبوت کا انکار کیا, کفر کا فتویٰ تو لگے گا. باقی میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ گرین چینل والے کافر ہیں یا مشرک ہیں, یہ میں نے نہ اس بیان میں کہا اور نہ میں یہ اب کہتا ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جو شخص یہ کہے, چاہے وہ گرین ہو یا وائٹ ہو, جو بلا تعویل یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لحاظ سے بشر نہیں ہے, بالکل نفی کر دیتا ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس علم ہے, ہر چیز کا علم اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے, وہ ہر جگہ حاضر ناظر بھی ہیں, ہم جب پکاریں جو بھی ہم کہیں نبی ہماری حاجت پوری کر سکتے ہیں. تو یاد رکھو پھر اس کے شرک میں کوئی شبہ نہیں ہے. باقی میں کسی متعین قوم کو, متعین فرقے کو نہیں کہتا کہ یہ والے کافر ہیں, یہ والے, میں یہ نہیں کہتا. اور اس میں نے یہ کہا بھی ہے کہ آپ کسی متعین شخص کو نہیں کہہ سکتے. ہاں کہ جب اس سے تفصیل پوچھی جائے اور وہ دو ٹوک لفظوں میں کہے کہ میں مانتا ہوں نبی کو مشکل کشا, اور مشکل کشا کا مطلب بھی یہ ہے میں نبی کو یا رسول اللہ کہہ کے مدد کے لیے پکارتا ہوں, اور میرا عقیدہ ہے کہ جب بھی نبی کو پکارو نبی مدد کے لیے پہنچیں گے یا کسی طرح کر دیں گے مدد. تو میرے بھائی پھر یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو قرآن نے کہا ہے, یہ تو احادیث نے کہا ہے, اس پر تو چاروں ائمہ کا اجماع ہے. کیونکہ اگر اتنی لچک پیدا کر دی کہ اس شرک کو بھی آپ شرک نہیں کہو گے, پھر شرک کسے کہتے ہیں بھائی؟ ایک صاحب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ شرک کی کئی قسمیں ہیں. میرے خلاف جو کلپ آیا نا اس میں انہوں نے کہا کہ شرک کی کئی قسمیں,
یہ والی قسم ان قسموں میں سے کسی میں بھی داخل نہیں ہے. انہوں نے کہا شرک کی قسم ہے عبادت میں شریک کرو, تو ہم عبادت میں تھوڑی کوئی شریک کر رہا ہے. تو اللہ کے بندو, دعا جو ہے یہ مخ العبادت ہے. عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے. جب آپ نبی سے اپنی حاجات کے لیے مانگو گے تو یہ مانگنا عبادت ہے, بلکہ عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے. تو اس عبادت میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ شرک کہتے ہیں عبادت میں شرکت کو. اب وہ بت کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دے, یا مزار کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے, سجدے کر رہا ہے, السلام علیکم, تو آپ اسے کہیں یار یہ تم مشرک ہو گئے, نماز تو اللہ کے سامنے ہوتی ہے, تم نے مزار کے سامنے کی. تو وہ کہے شرک تو کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا. میں کوئی عبادت تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, ہے بھائی. کیا ہو گیا بھائی؟ تو ہم کہیں گے یہی تو عبادت ہے بھائی. تو یاد رکھو جیسے یہ عبادت ہے, اسی طرح غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا, کسی مزار سے مانگنا. ایک تو مزار کے سامنے ہاتھ اٹھے مانگ اللہ سے رہے, وہ تو الگ چیز ہے. خود اس مزار والے سے مانگنا کیا ہے؟ تو جیسے مزار سے مانگنا شرک ہے, ایسے ہی نبی سے مانگنا بھی, بولو بھائی, شرک ہے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ یہ فرقواریت کے تانے لگائیں, کیونکہ یہ تو توحید کا مسئلہ ہے. یہ تو اسلام کی یہاں سے کیا شروع ہوتی ہے؟ بنیاد شروع ہوتی ہے. اور پھر میں بتا دوں, میں کسی متعین جماعت کو کافر نہیں کہتا کہ وہ کافر, وہ کافر, وہ گرین والے کافر, وائٹ والے کافر, یہ میں نہیں کہتا. اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ لوگوں نے کہا ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا جو ہے وہ شرک ہے, وہ مانگنا اس تفصیل کے مطابق. پھر لوگ کہتے ہیں پولیس سے مانگنا شرک نہیں ہے, نبیوں سے مانگنا شرک ہے. پولیس سے مانگنے میں اور نبی والے مانگنے میں کیا فرق ہے؟ اس کی تفصیل میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں, میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, بہت لمبی بات ہو جائے گی. پھر کسی نے کہا کہ جب یہ کہتے ہیں شرک ہے تو پھر مفتی منیب کے پیچھے انہوں نے نماز کیوں پڑھی؟ یہ تو منافق ہیں. تو میں کب کہتا ہوں خدا نخواستہ مفتی منیب صاحب معاذ اللہ مشرک ہیں؟ میں نے کب یہ فتویٰ لگایا بھائی؟ گرین چینل والے ضرور ہیں مگر مشرک, ہر گرین والا تھوڑی مشرک ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. مفتی منیب صاحب کے عقائد صحیح ہیں, بلکہ ہم تو کہتے ہیں سارے گرین والے اگر مفتی منیب صاحب جیسے ہو جائیں تو سبحان اللہ بھائی, اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. ہم تو اس کے بارے میں خاص کہہ رہے ہیں, چاہے وہ گرین میں ہو یا وائٹ میں ہو, اگر جو اس اسٹیج تک پہنچے گا اتنا زیادہ. اور یہ دیوبندیوں میں بھی ہیں, بعض دیوبندی ایسے اپنے پیر کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم جہاں بھی ہو ہمارے پیر کو سب کچھ پتا ہے, تو مشرک ہے وہ بھی بھائی. ہم نے تو خود فتوے لگائے ایسے دیوبندیوں پر, نہیں ہے. ایک دفعہ مجھے فون آیا کہ وہ کچھ یہاں ہمارے دیوبندی حضرات ہیں جو قبر پہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں کر کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا جا کے, انہوں نے سب نے ٹرینڈ کرائی ہوئی ہے اور قبر کے گرد گول دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہیں بھی دینی مدرسے کے فارغ یا کچھ تصوف میں غلو کر رہے تھے. وہ سب ٹرینڈ کروا کے نا قبر کے یوں مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے. مسٹنڈے تو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے تو بڑے احترام سے کہا بڑے بڑے بزرگ ہیں پہنچے ہوئے. میں نے کہا جا کے نا پیچھے سب کے ایک چپت لگاؤ, ٹھیک ہے, بولو قبر کو چھوڑو, کہاں جاؤ؟ مسجد میں جاؤ. اللہ کہاں ملتا ہے؟ قبرستان میں نہیں, مسجد. قبرستان جانے کا حکم ہے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے. قبرستان اس نیت سے جائیں, جب وہاں جا کے دیکھیں گے مردوں کو تو آپ بولیں گے یار کل میں نے بھی یہاں آ کے کیا کرنا ہے, لیٹنا ہے. اسی طرح خاموش کالونی, بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے, بڑی بڑی باتیں, آج کیا ہے بالکل لیٹے ہوئے ہیں, کروٹ لے کے لیٹے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں آرام سے. تو کل ہم نے بھی کیا ہونا ہے, یہاں جا کے لیٹ جانا ہے. اور لیٹ نہیں ہوں گے ہم اس لیٹنے میں, بہت جلد وہ ٹائم آنے والا ہے. تو پھر مسجد کا دل اور کرے گا بھائی یہاں آنے سے پہلے مسجد جا کے. تو قبرستان جانے کا یہ تصور ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ قبر سے کیا کرنا ہے بھائی؟ وہ کچھ کر سکتا نا, میت میں کچھ کرنے کی طاقت ہوتی تو وہ خود نہاتا. جب وہ مرتا تو کیا کرتا؟ خود غسل دیتا اپنے آپ کو. کم از کم یہ حرکت کسی اور کو کرنے, کیا خیال ہے؟ کہتا نہاؤں گا میں خود, باقی تم جو مرضی کر لینا. وہ بیچارے کو چاہے کتنے بڑے بزرگ ہوں, جب ہم اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں تو بیچارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کتنی جگہ میتوں میں ہم نے دیکھا ہے سطر کھل جاتا ہے, ان کو ڈانٹ لگائی جاتی ہے. اللہ کے بندے خیال کرو, لوگ میت کو نہلانے میں احتیاط نہیں کرتے, موٹی چادر رکھو سطر نہ کھلے. لیکن سطر کھل جاتا ہے تو میت کچھ بھی نہیں کہتی, تو یوں کر کے تھوڑی سی آنکھیں دکھاؤ, کیا کر رہے ہوئے, کچھ بھی نہیں. اور اگر آنکھیں دکھا لے نا تو وہ باقی سارے لیٹے ہوئے ہوں گے, پھر ان کو غسل دیا جا رہا ہوگا. کیا خیال ہے؟ آپ میت کو غسل دے رہے ہیں
کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت کی, میت کو غصہ آ گیا, تو آپ میت کی جگہ لیٹے ہوئے ہوں گے, آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا, ایسا ہی ہوگا نا. تو اللہ نے میت کر دی مردہ, اموات غیر احیاء, مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں, وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کب یہ اٹھائے جائیں گے. تو میتوں کا صرف اکرام کا حکم ہے کہ عزت کے ساتھ دفن کرو, ان کے لیے دعائیں مانگو. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ اپنے جسم سے کپڑے نہیں اتار سکتے, کفن نہیں پہن سکتے, اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتے, استنجا بھی تم ہی کراؤ گے. اب ان کو قبر میں الٹی طرف لٹا دو, سیدھی طرف لٹا دو, جیسے مرضی لٹا دو. اب یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ تم قبلہ کی طرف ان کو لٹا دو. ہمارے حضرت نے وصیت کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد مکمل کروٹ کے بل لٹایا جائے, بیت اللہ کی طرف میرا سینہ ہو جائے, کیونکہ لوگ غلطی کرتے ہیں, چت لٹا دیتے ہیں, صرف چہرہ گھما دیتے ہیں. اس لیے وصیت کی تھی نا کہ بھائی اس کے بعد تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, جس سمت میں لٹاؤ گے قیامت تک اسی طرح لیٹے رہیں گے, کروٹ نہیں لے سکتی میت. تو ایسے عاجز ہو جاتے ہیں. تو بھائی ایسے عاجز سے مانگنا مزاروں پہ جا کے, یہ ہمیں یہ کیا دلائیں گے تمہاری. آج ایک شخص کا فون آیا, ان کو بیچاروں کو فالج ہوا ہے, وہ کہنے لگے میرا ارادہ تھا میں کسی مزار پہ جاؤں, تو آپ کا میں نے بیان سنا تو اپنا ارادہ ترک کر دیا. اب دیکھو فالج ہوا ہے اور ایسے کے پاس جا رہے ہیں, فالج میں آدھا دھڑ تو کام کر رہے ہیں نا, جس کے پاس جا رہے ہیں اس کا تو پورا دھڑ ہی کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اور اس سے امید رکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے آدھے دھڑ کو کیا کر دے گا. کیسی بے وقوفی ہے بھائی, وہ تو پورا دھڑ نہیں کام کر رہا اس کا, تبھی تو وہ قبر میں گیا ہے, پورا دھڑ نہیں کام کر رہا. تو اگر وہ صحیح ہوتا تو وہ آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرتا. تو یہ انسان ہے, اس میں سب برابر ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عقیدہ توحید میں ہاں کفر کے فتوے نہ لگائیں, کیونکہ بعض بزرگ ایسے ہیں کہ جن سے کوئی مبہم کلام نکلا ہے, اس کلام کا وہ مطلب نہیں ہوتا, ہم فوراً شرک کی توپے لے کے اوپر ان کو, کسی نے کسی کو مشکل کشا کہہ دیا. حضرت علی کو بعض بزرگوں نے مشکل کشا کہا ہے, لیکن جب آپ ان سے تفصیل پوچھیں تو وہ کہتے ہیں مشکل کشا اس معنی میں نہیں کہا کہ وہ مشکلات حل کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی مشکلات کو اپنے دور میں حل کیا ہے, جنگوں میں کام آئے ہیں, خلافت کے نظام کو مضبوط کیا, اس معنی میں کہا ہے. تو آپ نے فوراً مشکل کشا کہنے پر کیا لگا دیا. تبھی ہمارے اکابر نے امام احمد رضا خان بریلوی کو کبھی بھی مشرک نہیں لکھا, اس لیے کہ انہوں نے لکھا ہے نبی عالم الغیب میں اور مشکل کشا ایسی چیزیں لکھی ہیں, لیکن علماء نے کہا ہے کہ بھئی دوسرے مقام پر انہوں نے اس کی تعویل کی ہے. انہوں نے کہا عالم الغیب ہے مگر اللہ کے علم سے کم علم ہے. صحیح ہے نا, اس کا مطلب مانتے ہیں کہ اللہ کا علم زیادہ اور نبی کا علم اللہ سے کم ہے. اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے ان پہ نہ شرک کا فتویٰ لگایا نہ بولو بھائی کفر کا. تو اس لیے دوبارہ بھی ہمیں اگر مفتی منیب صاحب کے پیچھے نماز کا موقع ملا تو ہم ہاں, البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی بہت ہی انتہا کو پہنچا ہوا ہے, اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے آپ کا کہ یہ بالکل بلا تعویل نبی سے مدد مانگتا ہے, تو نماز میں پھر احتیاط یہ ہے کہ نماز بولو بھائی احتیاط کی وجہ سے نماز کو پھر فساد سے بچانا. لیکن بہت سے لوگ ایکسٹریم پہ نہیں ہوتے, اور ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو جب ہے تو پھر ہے. تو یہ مسئلہ ہے. کام کے کپڑوں میں نماز پڑھتا ہوں, گھٹن دی ہوئی ہے لیکن پائے کیا لکھا ہوا بھائی سمجھ میں نہیں. اپنے یہ پھر بعد میں یہ سب کے سامنے حیا کے خلاف ہے. ہمارے علماء کرام ہمیں آدھی بات بتاتے ہیں. گرین والے کہتے ہیں کہ حجر اسود قیامت میں کام کافر اور مسلمانوں میں فرق کرے گا, جبکہ وہاں تو کافر نہیں آتے. تو جو یہ کہتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے بوسہ دیا تھا, تو صرف سوال نہیں سمجھا میں. ہم حجر اسود کا بوسہ صرف اس لیے لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا تھا. باقی سوال اگر اور ہے کوئی ڈیٹیل میں بعد میں بیان کریں. اگر شادی کے لیے کوئی رشتہ پسند ہو مگر لڑکی پردہ نہ کرتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی دیندار لڑکی سے شادی کرنی چاہیے. خواہش کے جوش میں آ کے آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں گے نسل خراب ہو جاتی ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو پھر پردہ کرانا چاہیں گے تو وہ پردہ, کیونکہ بیٹیاں ماں کو فالو کریں گی, سمجھ رہے ہو. بچے اس کو فالو کرتے ہیں جو ان کو گنجائشیں زیادہ دیں. بچوں کا یہ اصول ہوتا ہے. تو جائز ہونا ایک الگ چیز ہے, مگر مشورہ کبھی بھی بولو بھائی نہیں دیا جائے گا. باپردہ خواتین سے شادی کیا کریں, شرعی پردہ کرنے والی, تاکہ آپ کا خاندان آپ کی نسل وہ بھی دیندار ہو. شب برات میں بیری کے پتوں سے نہانا کیسا ہے؟ نہانا ہی ٹھیک نہیں ہے تو بیری کے پتوں سے نہائیں. وہ جب چاہے نہائیں, دن میں نہائیں, راتوں کو نہانا ویسے بھی اچھا کام نہیں ہے. بھائی دن میں نہاؤ نا,
صبح صبح آفس جانے سے پہلے نہاؤ, رات کو جب شام کو جب تھکے ہوئے گھر میں آتے ہو پسینہ پھر نہاؤ, اب نہا کے سو رہے ہو تو عجیب سی بات ہے. شادی کے بعد لڑکی, ہاں کسی کو پسینہ نکل رہا ہے, خارش ہو رہی ہے جسم میں تو نہا لے, چاہے شب برات نہ بھی ہو تو بھی نہا لے, کیا خیال ہے؟ شادی کے بعد لڑکی اپنے نام کے ساتھ باپ کی جگہ شوہر کا نام لگائے تو جائز ہے بھائی. یہ تو واٹس ایپ پہ عجیب میسج چل رہے ہیں. کمپنی کی طرف سے جو ہیلتھ والا وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. جتنی قسطیں جمع کرائی ہیں اس حد تک علاج کر سکتے ہیں, زیادہ نہیں. پھر یہ بعد میں 15 شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں, نہیں 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا یہ بہتر نہیں ہے. خاص طور پہ ابھی رمضان کی گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں اور میرا وزن پچھلے رمضان میں 6 کلو گرا تھا. اتنے ٹف روزے ہیں, سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ دن بھی بہت لمبا, پھر تراویح اور یہ سب چیزیں چلتی ہیں, بیانات. 6 کلو گرائے اور پورے سال میں صرف 2 کلو بڑھ سکا ہے. سمجھ رہے ہو, میں 76 کلو کا ہوا کرتا تھا پچھلے رمضان سے پہلے, عید کے بعد میں 69 kg کا رہ گیا اور اب 71 پہ آیا ہوں. کتنا بڑھا؟ 2 کلو. اب میں کہہ رہا ہوں مزید 6 کلو گر گیا تو پھر ہر رمضان میں تو ایک دن غائب ہو جاؤں گا. اسی سپیڈ سے اگر وزن گرتا رہا. میں جب 76 کلو کا ہوا تھا تو مولوی لگنے لگا تھا میں. مجھے میرے دوست کہتے تھے اب تم کیا لگ رہے ہو, تھوڑے مولوی مولانا لگ رہے ہو, تھوڑے سے بھرے ہوئے لگ رہے ہو. تو میں نے کہا تم لوگوں نے نظر لگا دی, اب میں دوبارہ مولانا نہیں لگ رہا میں. ٹھیک ہے, تو نہیں وزن بڑھا, 2 کلو سے زیادہ بڑھا ہی نہیں. اب پھر ڈر لگ رہا ہے کہ اب رمضان میں کیا ہوگا. تو اگر ہم شعبان میں بھی روزے رکھ لیں تو وہ تو 6 کے بجائے 8 کلو ہو جائے گا کم. تو اس لیے اس گرمی میں کم از کم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن کا عادی. ایک صاحب, میں نے وہ ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کروائی نا, تو اس میں صبح 4 بجے میں نے جاگنگ کروائی, سب کو خوب بگایا. تو وہ انہی میں سے ایک صاحب کہنے لگے رمضان میں کس وقت دوڑے. میں نے کہا اللہ کا واسطہ رمضان میں آپ نہ دوڑیں. گرمیوں کے روزے ہیں, اتنا پسینہ نکل جاتا ہے. اگرچہ آپ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے رہیں, لیکن جیسے ہی تھوڑا سا باہر نکلیں گے, کچھ تھوڑا سا بھی کام کے لیے نکلو نا باہر, ایک دم گرمی پسینہ, تو اتنی انرجی جسم سے نکل جاتی ہے کہ اگر دوڑیں گے تو پھر, ہاں پہلے سے عادت ہو, کوئی جمناسٹک کا ماہر ہو, دوڑتا آ رہا ہو, پھر وہ رات کو دوڑ لے, وہ عادت ہے اس کے. لیکن جن کو عادت نہیں ہے تو وہ اگر اس طرح کریں گے تو رمضان میں بہت نقصان ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے اتنا اپنے آپ کو بوجھ, میں نے کہا عید کے بعد پھر دوڑیں. چاروں اماموں نے اپنی تقلید سے تو منع کیا ہے, پھر بھی آپ لوگ ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ چاروں اماموں نے تو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی نصیحت کی تھی, اپنی تقلید کرنے کا نہیں کہا تھا. یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں. چاروں اماموں نے جو اپنی تقلید سے منع کیا ہے, یہ اپنے جیسے مجتہدین کو منع کیا ہے, پبلک کو منع نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل, یہ جو آج کل لوگ الٹے اشکالات کر رہے ہیں نا, ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے, جن لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہے, ہم ان ائمہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب ان ائمہ نے آپ کو اپنی اتباع نہیں کروانی تھی تو انہوں نے قرآن و سنت سے مسائل تحقیق کر کے بیان کیوں کیے ہیں؟ اس لیے بیان کیے تاکہ ان کو فالو نہیں کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ امام حنیفہ نے جتنے اقوال ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہیں وہ اس لیے ہے نا کہ وہ اس لیے کہ لوگ اس کو کیا کریں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو فالو نہیں کرو کیونکہ قرآن و سنت کو فالو کرو, تو پھر آپ کو یہ تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے, کہ آپ نے تحقیق کر کے ایک ایک مسئلے پر 40 دن بحث ہو رہی ہے, اس کے بعد ایک رائے قائم کر دی. وہ اسی لیے قائم کی ہے تاکہ اس کو لوگ فالو کریں, اس کے پیچھے چلیں. اگر وہ یہ کہتے کہ قرآن و سنت ہی کو ڈائریکٹ فالو کرنا ہے تم نے, تو پھر وہ خود سے مسائل تحقیق نہ کرتے, کہہ رہے میں جب مجھے جب شریعت چلنی ہوتی میں قرآن و سنت میں غور کر کے چل لیتا ہوں, پبلک میں جس کو بھی ضرورت ہوگی, کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو ڈائریکٹ قرآن و سنت میں غور کر کے اس مسئلے پر عمل کر لے. اس کے لیے میرے شاگرد امام محمد کو کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, فقہ کی کتاب. اسی طرح امام شافعی نے جو یہ کہا کہ میری تقلید مت کرو, تو یہ ان لوگوں کو کہا ہے جو امام شافعی جیسے مجتہد, ہاں ان کو کہا ہے کہ تم نے نہیں, تم نے ڈائریکٹ کس کو قرآن ہو, یہ تو عوام کے لیے ہے. کوئی امام شافعی جیسا ہو تو پھر وہ امام شافعی کی تقلید نہ کرے. لیکن خود امام شافعی کا بھی نظریہ کیا تھا کہ جس مسئلے میں جن چیزوں میں ان کو مہارت نہیں تھی اس میں وہ خود بھی تقلید کیا کرتے تھے. ایک جگہ امام شافعی نے لکھا ہے قلتہ تقلیدا لعطاء, میں نے یہ مسئلہ عطاء ابن ابی رباح کی تقلید میں کہا ہے.
یعنی اس مسئلے میں نے تقلید کی ہے کس کی؟ اگر وہ تقلید کو ناجائز سمجھتے تو امام شافعی عطا ابن ابی رباح کی تقلید کرتے اور کرنے کے بعد یہ اعلان بھی کرتے کہ میں اس میں تقلید کر رہا ہوں کس کی؟ عطا ابن ابی رباح کی. ظاہر ہے اگر وہ ایسا، ہم ان سے پوچھتے کہ بھئی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کسی کی تقلید مت کرو اور خود کیا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ تقلید مت کرو وہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، اور جہاں تقلید کا حکم دے رہے ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو مجتہد نہیں ہے. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی جو شافعی فقہ کے بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے امام شافعی کی اس بات کا مطلب بیان کیا ہے کہ یہ امام شافعی کا یہ قول ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ جو مجتہد ہے، جو براہ راست قرآن و سنت کو فالو کرے گا، اس میں یہ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. جب تک ان فنون پر اس کو مکمل عبور نہ ہو اس کے پاس تقلید کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور آج جو لوگ تقلید سے دور بھاگ رہے ہیں، ہمیں ان علوم میں کسی ایک علم میں بھی مہارت نظر نہیں آتی. بس ایک حدیث وہاں سے لے لی، ایک وہاں سے لے لی، حدیث کا ترجمہ تک بھی خود نہیں کر سکتے. یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات غلط ہے. ایم کیو ایم پی پی بہت زیادہ پی پی لگا دیا. پی ٹی آئی یا جے یو آئی جماعت اسلامی اپنے جلسوں میں گانا بجانا کرتی ہے اور اس سے تعلق رکھنے والے چیزیں جیسے نعت گانے. ہماری جماعت اسلامی پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اس چیز پر فتویٰ کیوں نہیں لگتا؟ بھائی جو گانا کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. بھائی گانا بجانا موسیقی اور ڈھول ڈمک کا کر رہے ہیں، کوئی بھی کرے تو غلط کر رہے ہیں. السلام علیکم حضرت، میڈیا سائنس میں بیچلر کر رہا ہوں انڈس یونیورسٹی سے. میرا مقصد اسلام کا پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا جو اسلام میں منع ہے، اور میرا انٹرسٹ اس فیلڈ کے علاوہ نہیں ہے. میں کافی پریشان ہوں، پلیز آپ رہنمائی فرمائیں. وہ چیزیں مجھے بتائیں کہ کون سی چیزیں جو اسلام کے خلاف ہیں جس سے آپ کو گزرنا پڑے گا، پھر میں جواب دے سکتا ہوں. ایسے مبہم بات پر جواب نہیں دیا جا سکتا. جمعے کو تحریر دی تھی، کیا ہوگا؟ عبید اللہ گھوٹ کی کیا تحریر دی تھی بھائی؟ پتہ نہیں. دین کی روشنی میں سیاست کا کیا رول ہے؟ ایک عورت کتنے لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ عورت تو جہنم میں لے کے تو جائے گی. یہ تو انہوں نے فرض کیا ہوا ہے کہ لازمی وہ جہنم میں لے کے جائے گی. پورا فگر معلوم نہیں ہے کہ وہ ٹوٹل کتنے افراد ہیں. تو یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ اتنے افراد ہیں اور ان کے خاندان میں ٹوٹل افراد ہی اتنے ہیں تو پھر یہ ڈر رہے ہیں کہ میرا تو جانا یقینی ہے، کیونکہ ٹوٹل اتنے افراد کو لے کے جائے گی اور ٹوٹل خاندان میں اتنے افراد ہیں. تو بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ عورتیں جنت میں بھی لے کے جائیں گی. حدیث میں آتا ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. دنیا چند دنوں کا سامان ہے، لیکن سب سے بہترین سامان اس میں کیا ہے؟ نیک بیوی. کسی کو اچھی نیک بیوی مل جائے تو دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت. تو وہ جنت میں لے کے جائے گی نا، اس لیے تو کہا کہ آخرت. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی بیویاں نیک تھی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں بینک میں جاب کرتا تھا اور بڑی اچھی آمدن تھی میری، لیکن میری بیوی مسلسل مجھے ٹارچر کرتی تھی. یہ حرام ہے، یہ غلط ہے. مجھے کہتے ہیں غصہ آتا تھا کہ پھر تھوڑے دن کے بعد یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. کہنے اتنی چڑ پڑ کی اس نے، بالآخر میں نے چھوڑ دی. تو یہ والی بیوی کہاں لے کے جا رہی ہے؟ جنت میں. تو کتنے کو لے کے جائے گی؟ مجھے ابھی پوری رپورٹ میرے سامنے ہے.